مدنی دور کا یہ پچپنواں خطبہ ہے جس کا عنوان ہے سورہ منافقین کا نزول۔ مدنی دور کا یہ 54واں خطبہ ہے جس کا عنوان ہے سورہ منافقین کا نزول۔ سماعت فرمائیے۔ یہ خطبہ مسجد طاہرہ میں مالیگاؤں میں 25/11/11 کو دیا گیا تھا۔ بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے۔ یہ تذکرہ فی الحال غزوہ بنی مصطلق جو سن 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا، اس کے پس منظر میں اور اس میں جو واقعات پیش آئے تھے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اور اس پر ہدایتیں دیتے ہوئے اور جن لوگوں نے کذب بیانی سے کام لیا تھا ان کی جھوٹ کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین کا نزول فرمایا تھا۔ اس سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جب ایک صحابی رسول نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا نہیں، میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کہی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے یہ سورت نازل فرمائی جس میں خصوصی طور سے نفاق کو اور منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ منافقین آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اگرچہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں کیونکہ ان کے دلوں نے ایمان کو قبول نہ کیا ہے۔ وہ تو یقیناً آپ کے سامنے آ کے کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے، اپنے یقین کا اظہار کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب اللہ رب العالمین کے نبی اور رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ رب العالمین یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین بڑے جھوٹے ہیں، حقیقت میں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے ہیں۔ اگر حقیقت میں نبی اور رسول مانتے تو آپ کی باتوں پر عمل کرتے، جو آپ کہتے ہیں اس کو یہ لوگ مانتے اور جو طور طریقہ آپ کا ہے اس طور طریقے کو اپناتے، جھوٹ اور فساد نہیں پھیلاتے، کیونکہ جھوٹ اور فساد پھیلانا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ ماحول اور معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی باتوں میں آپ مت آئیے اور وہ خبر جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہی خبر
حقیقت میں سچی ہے، لہذا ایسے جھوٹے لوگوں سے اور ایسے مکاروں سے جو سامنے کچھ ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے والی آیت میں اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ یہ لوگ تو اپنی قسموں کو ڈھال کے طور استعمال کرتے ہیں، جھوٹ فساد کی باتیں کریں گے کہیں گے اور آپ لوگوں کی برائی اور آپ لوگوں کی توہین اور دین اسلام کی توہین بیان کریں گے، آپ کے سامنے آ کر کے ہمدردی جتائیں گے، دین کی باتیں کریں گے اور دین کے نشر و اشاعت اور تبلیغ کی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ کے پسے پشت رہیں گے، جب جا کر کے کفار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تب وہاں دین اسلام کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ شکایت آپ کے پاس آتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے باتیں کہی ہیں تو فوراً اللہ کا قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے قسم کو محض ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، اپنے بچاؤ کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جھوٹی قسمیں کھا لیں گے اور رسول ہماری بات مان لیں گے اور اس طریقے سے ہم گرفت سے بچ جائیں گے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنے قسموں کو یہ لوگ ڈھال کے طور استعمال کرتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ لوگوں کو حقیقت میں اللہ رب العالمین کے راستے میں آنے سے، جہاد میں شریک ہونے سے اور دین میں داخل ہونے سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ ان کی دلوں میں یہ خواہش ہے کہ لوگ مسلمان نہ ہو، ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ یہ دین برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے اور مسلمان تباہ اور برباد ہو جائے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا اور بھیانک جرم ہے جس کو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ سامنے کچھ رہو اور پیٹھ کے پیچھے کچھ رہو، یہ بڑا بھیانک جرم ہے، اور اس سے ماحول اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ کے علاوہ کبھی بھلائی نہیں آ سکتی، اور ایسے لوگ انسانیت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ رہیں گے۔ کبھی انسان ایسے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لہذا ایسے لوگ اس روئے زمین پر انسانیت کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ جو یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا اظہار تو ضرور کیا، یہ ایمان لائے اپنی زبان سے، کلمہ پڑھا صرف زبان سے، اور عمل کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ایمان کو جھٹلا دیا، تو ایمان ضرور لائے لیکن ثم کفروا، پھر انہوں نے ایمان کا انکار کیا۔ زبانی انکار نہیں کرتے تھے لیکن اپنی عمل کے ذریعے سے انکار کرتے تھے۔ عمل کے ذریعے سے جو انکار ہوتا ہے یہ انکار تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں جب انسان زبان سے اقرار کرے لیکن جہاں کرنے کی بات آئے وہاں نہ کرے تو یہ تو صرف انکار ہی نہیں ہے، یہ تو مخالفت ہے، یہ تو بغاوت ہے۔ تب وہی یہ کام کرتے تھے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان لائے لیکن عمل کے ذریعے سے انہوں نے پھر اس کا انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے ایسے انسانوں کے ساتھ جو زبان سے تو مانے لیکن عمل کے ذریعے سے اس کا اقرار نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، لہذا اچھی اور بری چیزوں میں ایسے لوگ تمیز نہیں کر پاتے۔ تو زبان سے آدمی کلمہ پڑھ لے، عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کر کے نہ دکھائے، الگ جا کر کے اس کی مخالفت کرے، تب ایسی صورت میں یہ سمجھ لو کہ اب اس کے اندر خیر اور شر پہچاننے کی جو قوت تھی وہ قوت اللہ رب العالمین نے سلب کر لیا ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل منافقوں کا عمل ہے اور اس کا یہ کام نفاق کا کام ہے۔
جب منافقوں نے وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں روزہ نماز کرتے تھے، تو دوسرے لوگ اگر وہ عمل کرے تو کیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا؟ نہیں، رب العالمین کا جو نظام ہے ایسے لوگوں کے لیے، تملک پسندوں کے لیے دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین جو ہے غفلت کی مہر ڈال دیتا ہے۔ خیر اور شر کے تمیز کرنے کی اب توفیق لوگوں کو نہیں رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، وہی صورتحال جو اس وقت عموماً مسلمانوں کی صورت ہے۔ سامنے جائیں گے ذمہ داروں کے کچھ کہیں گے اور پسے پشت کچھ کریں گے، تو یہ صورتحال اس وقت مسلمانوں کے اندر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خیر اور شر کی تمیز اب ان کے اندر باقی نہیں بچی ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ کون سی مہر؟ وہ مہر جو انسانوں کے دماغ کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، انسانوں کے دماغ میں جو فہم کی قوت ہوتی ہے، جو سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اس قوت کو سلب کر لیتا ہے۔ لہذا فہم لا یفقہون، اب یہ لوگ سوچ سمجھ سے عاری ہو چکے ہیں، اب ان کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں۔ لہذا انسانوں کو صاف دل ہونا چاہیے، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت کہنی چاہیے۔ اگر ایمان اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے تو اپنے ایمان کی کمزوری کا یقین اور اعتماد کرے کہ مجھ سے آگے کہنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن آدمی سامنے کچھ کہے اور پیٹھ کے پیچھے کچھ کہے، یہ ذی الوجہین ڈبل چہرے والا انسان، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں منافقین کی صفت بیان کیا اور مسلمانوں کی صفت اور کفار کی صفت بیان کیا، تو کفار کی صفات کو صرف 3 آیتوں میں ختم کر دیا، لیکن منافقین کی صفات کو مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کیونکہ کفر اور شرک ایک کھلا بات ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن یہ تو کہتا ہے آپ کی بات مانتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر وہ مخالفت اور وہ جو ہے خلفشات پر پہنچانے کی کوشش کرتا جو ایک صاف دل انسان جو سیدھے سیدھے کہتا ہے ہم نہیں مانتے، وہ نہیں کرتا۔ تو رب العالمین نے یہاں پر ایسے لوگوں کی جو خرابی ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ ایک منافق وہ کام کرے جس کی نفاق کو اللہ نے واضح کیا ہے، اور ایک مسلمان بعین ہی وہی کام کرے تو دونوں کے اوپر فیصلہ کرنے میں کوئی فرق ہوگا۔ اب یہ منافقین اور ان کی جو خصلتیں اور ان کی جو عادتیں ہیں کہ بہت صاف ستھرے لباس پہنیں گے، بہت جھاڑ جھوڑ کر کے آئیں گے اور باتیں کریں گے تو ایسی باتیں کہ بس سنتے رہ جائیے، کیا جو ہے بظاہر دیکھنے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی باتوں کا کوئی وقار رب العالمین کے یہاں نہیں ہے۔ تو رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو جسموں کے اعتبار سے بڑے ہٹھے کٹھے، بڑے تندرست نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جب بات کرنے لگتے ہیں تو ایسی گفتگو کریں گے بس ان کی گفتگو طبیعت چاہتی ہے کہ ان کی گفتگو سنتے چلے جائیں، اتنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے۔ یقیناً جو 420 ہوتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ جو صاف دل کا انسان ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ کھلی کھلی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کی اور باتیں بنانے کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی بات لوگوں کو کھلے گی۔ جو صاف دل سے صحیح بات کرے گا لوگوں کو وہ بات کھلے گی، لوگوں کو وہ بات اپنے لیے توہین معلوم ہوگی، یہ عزت نہیں کرتا، لوگوں کی تقریر نہیں کرتا، یہ ادب و آداب سے محروم ہے۔ یہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، اور جو تملک کی باتیں کرتا ہے، سامنے تعریف کرتا ہے،
پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، ایسے لوگ جو ہے پسند ہوتے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے نہیں، یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ کیوں؟ باتیں ان کی ایسے رہیں گی، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ صاف ستھری کر کے لکڑیوں کو کہیں ایسے لائن سے کھڑا کر دیا جائے تو دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے، بس ایسے یہ ہے، بیٹھے رہیں گے تو دیکھنے میں بڑے بھلے نظر آئیں گے، بڑے اچھے نظر آئیں گے، لیکن جیسے وہ بے جان لکڑیاں ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ایسے ہی یہ بے جان لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے ہی بے جان لوگ ہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ بالکل نہیں پائی جاتی، جیسے ان لکڑیوں کے اندر کوئی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی بھی آواز اگر اٹھتی ہے کہیں سے تو وہ فوراً جو ہے اپنے اوپر اس کو لے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی بات ہو، ہمارے ہی خلاف یہ آواز اٹھی ہے، کیونکہ ان کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ جب دل صاف نہیں ہے، جب باتیں مکاری اور دجالی کی ہیں، تب یقیناً خطرہ لگا ہی رہے گا، تو ان کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ کہیں کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کو اپنے ہی خلاف یہ لوگ جو ہے گمان کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی تو حقیقت میں آپ کے دشمن ہیں، یہی لوگ آپ کے دشمن ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ تملک پسند انسان حقیقت میں یہی دشمن ہے، لہذا ایسے لوگوں کو قریب نہ آنے دیجیے۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ جب تملک کرنے والا انسان کسی حاکم کے پاس جائے گا، کسی ذمہ دار کے پاس جائے گا، تو سمجھ لو ماحول اور معاشرے پر تباہی اور بربادی، یا جس موقع پر وہ کام کرتا ہے، جس کا مالک ہے، جس میں تصرف رکھتا ہے، اس کام میں تباہی اور بربادی آنی ہی آنی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تو حقیقت میں دشمن ہے۔ کیوں؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ ہے۔ مثل آئینہ کا مطلب کیا ہوا؟ رسول نے فرمایا یعنی اس کے اندر جو عیب کی باتیں ہیں، انتہائی خوش اسلوبی کے ذریعے سے، بغیر کسی تنقید اور تبصرے کے، سیدھے وہ باتیں اس سے بتا دیتا ہے۔ جیسے صاف ستھرا اپنا چہرہ آئینہ میں یہ انسان دیکھتا ہے، ایسے ایک مومن کی صاف ستھری باتیں ہوتی ہیں اور اس سے وہ اپنی عیب کو سن کر کے جان جاتا ہے اور پھر اس عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جا کر منہ پہ تعریف کرتا ہے تو اس کے عیب کو گویا کی چھپاتا ہے، لہذا وہ اپنے عیب میں مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں، اور لوگوں سے یہ کہتا ہے ارے میرے کام کی تو لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ کہنے والا، تعریف کہنے والا یہی متملق ہوتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چمچا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، اسی کو یہ گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ہماری باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ بہت اچھا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو ایسے لوگ یہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، یہ تم کو، تمہارے مشن کو، تمہارے کاج کو، تمہارے کاموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے، لہذا فاحذرہم، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو اور ایسے لوگوں سے بچتے رہو۔ تو جیسے منافق ہو، منافقین کے بارے میں رسول کو خطاب کیا کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہو، ایسے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ آیتیں ہدایت اور رہنما ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس طرح کی آیتوں کو اور اس طرح کی ہدایتوں کو ضرور اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے اور اس کے مطابق سوچ بوجھ کے کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اچھی طریقے سے ایسے لوگوں کو جان جائیں گے جو اس طریقے سے منہ پر تعریف کرتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے۔ مخلص آدمی جو ہوتا ہے وہ عموماً منہ پر تعریف نہیں کرتا ہے کسی کی۔ تو فرمایا فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دے۔ یہ کدھر سے بہہ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد بھی کرتا ہے، اور یہ تباہی اور بربادی ہی ہے کہ ایسے لوگ
جہاں رہتے ہیں وہاں خود تباہ ہوتے ہیں اور ماحول اور معاشرے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو فرمایا قاتلہم اللہ انا یوفکون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. بعض صحابہ کرام نے جب عبداللہ ابن ابی کی شکایت کو سنا اور یہ اطلاع ملی کہ یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا اور اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ہم لوگ جو باعزت لوگ ہیں مدینہ کے لوگ، چلو مدینہ پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو، مہاجرین کو، رسول کو، سب کو باہر کر دیں گے، اور یہ کہ ہم لوگوں نے ان کو پناہ دیا، خرچہ دے رہے ہیں، خرچہ بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تب جب اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، بعض صحابہ کرام کو پتہ چلا، تو مشورے کے طور پر عبداللہ ابن ابی سے ایک صحابی رسول نے یہ کہا کہ اتنی بھاری غلطی تم کرتے ہو، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگو اور اللہ کے رسول سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے آپ توبہ اور استغفار کر دیں تو یہ گناہ تمہارا ختم ہو جائے گا. تب اس نے مارے غرور کے اپنا سر جھٹک کے کہا ہاں جائیں گے معافی مانگنے. تم لوگوں نے کہا ان پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آیا. تم لوگ وہ بولے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے لگا. بولے زکات تو زکات دینے لگا. اب تم لوگ چاہتے ہو جائے ان کے سامنے ہر دم جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑے رہے اور کسی دن یہ بھی کہو کہ جاؤ ان کو سجدہ کرو. یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور اس طرح سر جھٹک کر بھاگ گیا. تب اس کے پس منظر میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ آؤ، کہاں آؤ؟ آؤ رسول کے پاس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر دے، تمہارا گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لوؤا رؤوسہم، تو یہ اپنا سر جھٹک کر کے اور وہاں سے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھو گے کہ وہ بالکل اعراض کرتے ہیں، بالکل ایٹھا چلا جاتا ہے، کبر و غرور میں بھرا ہوا رہتا ہے. وہم مستکبرون، حالت یہ ہے کہ یہ کبر و غرور میں بھرا ہوا ہے، اور اسی کبر و غرور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے نہیں جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، آپ میری غلطی کو معاف کر دیجئے اور میرے غلطی کے پر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار ہماری جانب سے کر دیجئے. تو یہ ایسے لوگ ہیں، اس طریقے کا کام کرتے ہیں. آگے رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جن کا یہ مزاج ہے کبر و غرور کا، اور جن کا یہ مزاج ہے تملق کا، اور جن کا مزاج ذل وجہین کا ہے، ایک چہرہ سامنے اور ایک چہرہ پیچھے، جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ایسے لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار کریں تو آپ کی بات بھی اللہ رب العالمین نہیں قبول فرمائے گا. چنانچہ بارے الہ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ارے چاہے آپ توبہ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ اتنے بدبخت ہو چکے ہیں اور ان پر ایسا مضبوط مہر لگ چکا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ آپ بھی اگر ان کے لیے توبہ استغفار کریں تو آپ کا بھی توبہ استغفار ان کے لیے کام نہیں کرے گا. کریں یا نہ کریں سب برابر ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے خلاف سب برابر ہے. چاہے آپ توبہ استغفار کیجئے یا توبہ استغفار نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، کبھی بھی اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ، ہرگز ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اگر اللہ معاف کرتا تو پھر ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی حالت نفاق پر ان لوگوں کی وفات ہوئی، اور اسی حالت نفاق پر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو فرمایا کہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. تو آپ کے توبہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی گناہ اور غلطی معاف کر دے، یہ ہدایت پر آ جائیں. اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے.
یہ فاسق اور فاجر ہے، ان کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ یہ اپنے فسق اور فجور کے ساتھ کبر و غرور میں بھی مبتلا ہے۔ تو اگر ایک آدمی خالی فسق و فجور کرتا ہے لیکن کبر و غرور نہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تب تو اللہ رب العالمین کے ہاں پھر دروازہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن فسق و فجور بھی کرے، کفر اور شرک بھی کرے، اور اس کے باوجود اس پر اڑا رہے اور کبر و غرور بھی کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ رب العالمین کے نظام سے یہ چیز اللہ نے خارج کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، ارے یہی تو وہ لوگ ہیں۔ اب یہ تصدیق ہو رہی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، جنہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ خرچہ روک دیں گے اور مدینے سے ان کو نکال دیں گے کیونکہ ہم باعزت ہیں، وہ ذلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، هم الذین یقولون لا تنفقوا، یہی وہ پارٹی ہے، یہی وہ جماعت ہے منافقین کی جو یہ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچہ بند کر دو۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی جو حقیقی معنوں میں صاحب ایمان ہے، جو صحابہ کرام ہے، جو مہاجرین ہیں، جو انصار کے مدد کے محتاج تھے اور جن کی مدد انصار صحابہ کرتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان پر خرچہ بند کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہاں تک کہ لوگ تتر بتر ہو جائیں۔ جب کھانا خرچہ ان کا بند ہو جائے گا، نہیں ملے گا، تو یقیناً بھوکے پیاسے رہیں گے، تو پھر رسول سے ہٹیں گے، بھاگیں گے ادھر ادھر۔ یہ اس کا اپنا خیال اور اس کا اپنا گمان تھا کہ ایسا کرو گے تو یہ لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ رسول کے ساتھ چھوڑنے والے تھے جنہوں نے ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کیا۔ بھوک اور پیاس تو اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن انہوں نے رسول کا ساتھ نہ چھوڑا۔ لیکن اس کا خیال کیا تھا، یہ اپنے آپ پر لوگوں کو قیاس کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ کھانے پینے کی مجبوری ہوگی تب رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لہذا اس حساب سے اس نے کہا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگوں پہ خرچہ بند کر دو حتی ينفضوا، یہاں تک کہ سب تتر بتر ہو جائے اور رسول سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، حقیقت یہ ہے کسی کا خرچہ پانی دینا، کسی کو روزی روٹی دینا، یہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان زمینوں میں اور ان آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ یہ سارے خزانے ہیں جس کا دہانہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے کھول دیا ہے۔ مومن کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، فاسق اور فاجر کو دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی شفقت ہے اس کے اپنی مخلوقات کے اوپر، اس وجہ سے کہ وہی ان مخلوقات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سارے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے کھول دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی روزی روٹی دینے والا یہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور سے اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو مکمل آزمائش کے ذریعے سے اتنا مضبوط بنا دینا چاہتا ہے کہ ان کے اوپر کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ آئے، یہ اپنے ایمان پر اتنی مضبوطی سے جمے رہیں اور اس سے حرکت نہ کریں جیسے کہ ایک مضبوط اور ٹھوس پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی روزی رسا ہوتا ہے۔ کسی کے روزی بند کرنے سے، کسی کا خرچہ بند کرنے سے دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔
اگر ایک بند کرے گا اللہ رب العالمین دوسرے دروازے کو کھلوائے گا. لہذا ان کی یہ دھمکی یہ ان کی نااہلی اور بے سمجھی کی دلیل ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. سارا خزانہ یہ اللہ رب العالمین کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ منافقین اس راز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ پر ایمان رہتا تو سمجھ آتی. جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ سمجھ بھی نہیں ہے. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل. یہی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. وہ بات جو ہے وہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ بات بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل. اگر ہم اب یہاں سفر سے واپس جائیں گے اور مدینہ پہنچ جائیں گے تو مدینے میں جو باعزت لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس نے باعزت اپنے آپ کو اور منافقین کو کہا تھا اور ذلیل مہاجرین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. تو کہا تھا جو باعزت لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. یعنی ہم لوگ مہاجرین کو وہاں سے اب نکال دیں گے, رسول کو مدینے سے نکال دیں گے. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ ان کو کیا پتا ہے عزت کیا ہوتی ہے, عزیز کون ہوتا ہے, ذلت کیا ہوتی ہے, ذلیل کون ہوتا ہے. یہ بات ان کے عقل میں آتی ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن یہ منافقین کچھ بھی نہیں جان پاتے. اتنے بے عقل لوگ ہو گئے ہیں کہ کچھ جان بھی نہیں پاتے ہیں, سمجھ بھی نہیں ہے اور بتانے پر جان بھی نہیں پاتے ہیں. لہذا یہ دشمن ہے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اس کے بعد منافقین کے بارے میں خطاب کرنے کے بعد, گفتگو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آگے نصیحت فرمائی ہے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مسلمانوں, تم بھی ایسے مال کی محبت نہیں کرنا جیسے یہ لوگ مال کی محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ منع کرتے ہیں. مسلمانوں, تم ایسے نہیں ہونا. تم کیسے ہونا؟ تم ایسے رہنا کہ تمہارا یہ مال اور تمہارے یہ اہل و عیال تم کو اللہ کے دین سے غافل نہ کرنے, اللہ کے دین سے غافل نہ ہونے دیں. تو مسلمانوں, خیال رکھنا, دھیان رکھنا کہ تمہاری جائیداد اور تمہارے اہل و عیال کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور یاد رکھو کہ جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا, اپنے مال میں پھنس کر, جائیداد میں پھنس کر, کاروبار میں پھنس کر, تجارت میں پھنس کر اسی میں لگا ہوا ہے, نماز روزے کی کوئی فکر نہیں ہے. تو گویا کہ اب ان چیزوں نے انسان کو غافل کر دیا ہے. تو کہا کہ اگر ایسے ہو جاؤ گے تو یاد رکھو فاولئک هم الخاسرون. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں رہیں گے. کلمہ پڑھے ہوئے ہو, رسول کو مانتے, قرآن کو مانتے, اللہ کو مانتے, سب کچھ کرتے, تو تمہارے لیے یہ نصیحت ہے کہ یہ چیزیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. نماز کے پابند بنو, جو عبادتیں اللہ نے فرض کیا ہے اس کے پابند بنو, غافل نہ ہو. کیونکہ اگر اس سے غافل ہو جاؤ گے فاولئک هم الخاسرون, تو یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں
جو روزی ہم نے تم کو دیا ہے منافقین کی طرح ہاتھ نہیں سکوڑنا اور اس طرح کی دھمکیاں نہیں دینا. کب خرچ کرو؟ قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. اس وقت تم کہو گے کہ اے اللہ رب العالمین مجھ کو تھوڑا سا موقع دے دے، میں ذرا صدقہ اور زکوٰۃ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ رب العالمین ایسے وقت میں کسی کو موقع نہیں دیتا ہے. جب مدت پوری ہو گئی اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے لیے موقع نہیں دے گا کہ تم کوئی کار خیر کر لو. تو جب ایسا آنے والا ہے، موت آنے والی ہے اور موقع نہیں ملنے والا ہے اس وقت، تب اپنے اس موقع کو ضائع کیوں کر رہے ہو جس موقع میں تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری وفات کب آ جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے پھر موقع نہیں دیتا ہے جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. انسانوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لہذا تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گا. لہذا آج اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کی اصلاح کر لو. یہ موقع جو اللہ نے دیا ہے بڑا ہی اہم اور بہت ہی غنیمت موقع ہے. غفلت میں نہ رہنا ورنہ پھر خسارہ اٹھانے والوں میں رہو گے. میرے بھائیوں، ہم دین اسلام کے نام پر پریشان کیے جاتے ہیں، ذلیل اور رسوا کیے جاتے ہیں. دین اسلام پر کا نام لینے سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ہم کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. ہمارے ترقی کے تمام راستے اور تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دنیا والوں کی طرف سے. ترقی کا وہ راستہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بند کر لیں، یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی میرے بھائیوں. لہذا اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر اور اللہ رب العالمین کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین وہ مسلمان جو پریشان حال ہے، وہ مسلمان جو کسی بھی مصیبت اور مشقت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دے. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، عزت احترام کے ساتھ زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.